نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ الملک کی آیت نمبر 28 ہے جی۔ تجوید کے قواعد کے مطابق دیکھتے ہیں، پہلا ہی کلمہ ہے ہمارا قل۔ قل کو ادا کرتے وقت وہ جو لوتھڑا ہے اس کو بالمقابل تالو کے ساتھ لگنا چاہیے، تب جا کے قل ادا ہوگا۔ اس قل کو ادا کرنے کے لیے آپ ان مسل کو تھوڑی ٹینشن دینی پڑتی ہے۔ اگر یہ نہ دیں تو آپ قل کہہ دیں گے، وہ قاف نہیں بنے گا، کاف بن جائے گا، جس کا معنی ہوگا تم کھاؤ۔ تو قل قاف، قل را جو ہے زبر اور پیش کے ساتھ آئے تو اس کو پر پڑا جاتا ہے، اور کسرہ کے ساتھ آئے تو را پتلی پڑی جاتی ہے، تو اس کو رأیتم، آگے ہے یا لین ہے حمزہ زبر یا ای، رأیتم ان اہلکنی اللہ، یہاں پہ ان نون کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے تو اس نون کا اظہار ہوگا صفات کاملہ کے ساتھ اپنے مخرج سے۔ تو لام اسم جلالہ کا ہمیشہ جب اس کا ماقبل زبر اور پیش ہو تو پر پڑا جاتا ہے، اور کسرہ کے ساتھ ہو پتلا، اور باقی سارے لام پتلے پڑے جاتے ہیں۔ نون ساکن کے بعد میم ہے یرملون میں سے تو اس کا ادغام ہوگا یہاں پہ، او پھر واو لین ہے یہاں پہ، وَفَمَن یُجِیرُ، یہ یہاں پہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا ہے تو یہاں پہ بھی ادغام ہوگا۔ یُجِیرُ الْکَافِرِینَ مِنْ عَذَابٍ، یہ نون ساکن ہے حروف حلقی میں سے عین آ گیا ہے تو اس نون کا بھی اسی طرح اظہار ہوگا۔ اس تنوین کے بعد بھی حروف حلقی ہے تو اس تنوین کا بھی اظہار ہوگا۔ یہاں پہ اخفا کی شکل میں من عذاب نہیں کریں گے، وہ غلطی سمجھی جائے گی۔ پڑھتے ہیں ایک بار، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا، میری سانس آگے تک نہیں پہنچ سکتی تھی، میں نے یہاں پہ رکنے کا ہی فیصلہ کر لیا، تو جہاں پہ بھی الف مدہ ہو اس کو اس کے اوپر وقف کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم۔ آگے چلتے ہیں جی، آگے علم صرف ہے۔ علم صرف میں ہر کلمے کو اس کے مصدر سے کیسے بنایا جاتا ہے۔ پہلا ہی کلمہ ہے ہمارا قل، قل کا روٹ ورڈ ہے قاف واو لام، قول اردو کا بھی لفظ ہے، یہ باب نون سے آتا ہے، ناصرہ ینصرو، تو ینصرو پہ اگر ہم فعل مضارع کا واحد مذکر حاضر کا صیغہ لیں گے تو وہ بنے گا تقولو۔ تقولو میں قاعدہ یہ ہے کہ اگر عین کلمہ حرف علت متحرک ہو اور اس کا ماقبل حرف صحیح ساکن ہو، یہ واو متحرک ہے اور قاف ساکن ہے تو وہ اپنی حرکت ماقبل کو دیتا ہے۔ اگر ماقبل دینے کے بعد اس کی مطابقت کے مطابق حرف علت ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ تو یہ تقولو سے ہم نے کیا بنایا جی، تقولو، کیونکہ قاف کی پیش واو کی پیش کاف کو ملی، کاف کے پیش کے بعد واو ہونی چاہیے تو واو ہے، ٹھیک ہے۔ اگر واو نہ ہوتی یا ہوتی تو واو سے بدلتے۔ یہاں آگے آ جاتا ہے فعل امر بنانے کا طریقہ۔ فعل امر بنانے کے طریقے 4 ہے، آپ کو پتا ہے 5 ہے، کہ علامت مضارع پہلے حذف کر دی جاتی ہے، اگر مرفوع صیغہ ہو یعوذ، تعوذ، تعوذ، اعوذ، نعوذ، یہ 5 صیغے اگر ہوں تو اس کا زال جو ہے وہ ساکن ہو جائے گا فعل امر بناتے وقت۔ اسی طرح یہ لفظ بھی مرفوع صیغہ ہے، ہم نے علامت مضارع گرائی اور لام کلمہ کو ساکن کر دیا،
تو یہ بنا لفظ کول. کول میں جب ہم نے دیکھا کہ یہ دو ساکن اکٹھے ہو گئے ہیں، جس کو عربی ٹرمینالوجی میں اجتماع ساکنین کہتے ہیں، تو یہ واو اور لام میں سے حرف علت کو گرا دیا تو باقی لفظ بچا ہمارا قل. اور اس قل کا معنی ہے آپ فرما دیجئے. حمزہ استفہامی ہے. رأیتم، را یا مادہ ہے، فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ یہ ہوتا ہے. اسی کی اگر گردان کریں رأیا، رأیا، رأیو، رأیت، رأیتا، رأینا، تو رأینا کے آگے جتنے بھی صیغے آتے ہیں، جس طرح رأینا میں کوئی تعلیل نہیں ہے، اسی طرح اس کے آگے آنے والے صیغوں میں بھی کوئی تعلیل نہیں آتی. رأیتا، رأیتما، رأیتم، تو یہ فعل ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ. ان شرطیہ ہے. اہلکنیہ، یہ تین کلمات پہ سے بنا ہوا ہے. اہلکا، ہا لام کاف اردو کا لفظ ہے ہلاک، اس کو باب افعال سے لیا ہوا ہے. افعل یفعلو کے وزن پر اگر ہلاکا ڈالے بنائیں تو یہ اہلکا بنتا ہے. تو ہمارا پہلا ہی صیغہ ہے اہلکا. وہ ایک مذکر ہلاک کر دے کسی دوسرے کو. اگر یہ ثلاثی مجرد، کیوں اس کو باب افعال پہ لانے کی ضرورت پڑی؟ یہ ہلاکا بھی تو تھا. ہلاکا، ہلاکا، ہلاکو ہو جاتا، لیکن ہلاکا کا معنی ہے وہ خود ہلاک ہوا. جلسہ کا کیا معنی ہے؟ خود بیٹھا. اگر ہم نے عربی کرنی ہو اس نے بٹھایا تو ہم اس جلسہ کو باب افعال پہ لے جائیں گے، ہم کہیں گے اجلس. اس ایک مذکر نے بٹھایا. اللہ صاحب ادھر سے آئے باہر، میں نے ان کو کہا کہ یہ کرسی ہے آپ اس پہ تشریف رکھیں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے گھر میں موجود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو کیا ہوا؟ وہاں پہ حدیث کے الفاظ ہے اجلست ہو علی مجلسہا. اجلسا، اجلسا، اجلسو، اجلست، واحد مونس غائب کا صیغہ. ہا ضمیر واحد مذکر. واحد مذکر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس ایک مونس نے اس ایک مذکر کو بٹھایا. کہاں پہ؟ اعلی مجلسہا، اپنے بیٹھنے کی جگہ پر. تو گویا ہلاکا کا معنی آپ کو واضح ہو گیا کہ کیوں اس کو اہلاکا کیا. تو باب فعل واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ماضی ہے. آگے یا ضمیر متکلم لگانا مقصود تھی، تو وہ اس کو لگانے کے لیے بیچ میں ایک نون وقایہ آتا ہے تاکہ اس فعل جمع یا کی جب پورا کلمہ بنے تو اس کلمے کو کسی اور لفظ سے مشابہت سے بچانے کے لیے یہ بچاؤ کا نون اسے کہتے ہیں، یہ نون وقایہ ہے. تو یہ یا ضمیر کہیں پہ مفتوح آتی ہے اور کہیں پہ مجزوم آتی ہے. اور یہ ضمیر جب اس میں مثنی جمع مذکر سالم، اس میں مکسورہ اور منقوص، یہ چار اسماء ہیں جن کے بعد یہ یا ہمیشہ زبر کے ساتھ آتی ہے، اور اس کے علاوہ کہیں زبر کے ساتھ بھی آتی ہے اور کہیں مجزوم بھی آتی ہے.